السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا ومولانا محمدا علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا، فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، تو کرب کے عالم میں قرآن پڑھا کر. اور پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو، پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو، چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر. ہو جائے گی مشکل تیری آسان اے انسان، ہو جائے گی مشکل تیری آسان اے انسان، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کو پڑھا اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت، ہم غریبوں کے غم گسار سید ابرار و اخیار، ساری کائنات کے مالک و مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام نچھاور کریں اور بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. محبوب آپ فرما دیجئے کہ جو لوگ علم والے ہیں اور جو علم والے نہیں ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے. اس آیت کا مفہوم ہے. اور علم ایک ایسی چیز ہے کہ علم کے ذریعے انسان عروج کی منازل کو عبور کرتا ہے، ترقی اور ارتقاء کی منازل پر فائز ہوتا ہے. اور علم ہی ایک ایسی روشنی ہے، ایک نور ہے کہ جس کے ذریعے انسان اور حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا کر سکتا ہے. اور علم
اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ دنیاوی ترقی جو اسلام اور مسلمانوں کے بعد شروع ہوئی، اس سے پہلے اتنی تیزی سے یہ ترقی کیوں نہیں ہوئی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنی تعلیم کو بھی بھلا دیا، اپنی تاریخ کو بھی بھلا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے زمانے کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے، اور سرکار کے اعلان نبوت کے بعد کے زمانے کو زمانہ اسلام کہا جاتا ہے، دور اسلام کہا جاتا ہے۔ آپ کہیں گے ایسا کیوں؟ کیا اسلام اب سے صرف 1450 سال پہلے آیا؟ ہمارا جواب ہوگا کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہوا سماکم المسلمین، کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام کا ذکر ہے کہ ان کا نام ہم نے مسلمان رکھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں تک کہ حضرت آدم تا ہمارے نبی، تمام کے تمام پیغمبران اسلام جو ہیں ان کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ اور اسلام یہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ آیا، تو پھر اس کے باوجود سرکار نے جو اعلان نبوت فرمایا، اس کے بعد کے زمانے کو دور اسلام اور اس سے پہلے زمانے کو دور جاہلیت کیوں کہتے ہیں؟ دور کفر کیوں نہیں کہتے؟ سوال بنتا ہے۔ سرکار نے جب تک نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، اس سے پہلے کے زمانے کو دور جاہلیت یعنی جہالت کا دور، اور بعد کا جو زمانہ ہے اس کو دور اسلام کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس سے پہلے کے زمانے کو دور کفر کہا جاتا اور بعد کے زمانے کو دور اسلام کہا جاتا، لیکن دور جاہلیت اور دور کفر کیوں کہا گیا؟ اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اسلام ابھی آیا۔ اسلام حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ آیا۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے، دنیا میں پہلا انسان آیا، تو پہلے انسان جس نے قدم رکھا وہ بھی اس دنیا کے اندر مسلمان آیا۔ تو حضرات، اس کے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اس سے پہلے کے زمانے کو دور جہالت اور بعد کے زمانے کو دور اسلام کہا جاتا ہے۔ تو مسلمانوں غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک اسلام نہیں آیا تھا تب تک تعلیم حاصل کرنے پر پابندی تھی، لوگ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے تھے، تعلیم کا کوئی نظم و ضبط نہیں تھا، کوئی نصاب تعلیم نہیں تھا، بلکہ ہوتا یہ تھا کہ جو راجاؤں مہاراجاؤں کے گھرانے کے بچے ہوتے تھے صرف انہی کو تعلیم حاصل کرنے کا حق تھا، اس کے علاوہ کسی کو تعلیم حاصل کرنے کا حق نہیں تھا۔ یہ صدقہ ہے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہ آپ تشریف لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مقدس نازل ہوا۔ جب آپ پر قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی، رب نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو قرآن کی سب سے پہلی آیت ہی یہ درس دے رہی ہے کہ اپنے رب کے نام سے پڑھیے، یعنی تعلیم حاصل کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے۔ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، قرآن کی تعلیم دی، تو سرکار نے تمام فرقوں کو مٹا دیا اور آپ نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یعنی ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ اس میں ایسا نہیں ہے کہ جو انسان بادشاہ ہے صرف اسی کے بچے تعلیم حاصل کریں، بلکہ سرکار نے اس تعلیم کو عام فرما دیا اور فرمایا کہ تعلیم ہر انسان حاصل کرتا رہے۔ جب یہ ماحول پیدا ہوا، آج دیکھیے ہم تعلیم سے دور ہیں، نئی سے نئی خبر آپ سن سکتے ہیں کہ فلاں لڑکی مرتد ہو گئی، فلاں لڑکا نصرانی بن گیا،
لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں اور صحابہ کرام کے دور میں، تابعین اتباع تابعین کے دور میں آپ دیکھیں گے کہ لوگ گروہ در گروہ، بستی کی بستیاں، شہر کے شہر، ملک کے ملک مسلمان بن جایا کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کا ریزن کیا تھا؟ تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہی تھی کہ ان لوگوں کو معلوم تھا کہ اب تک ہم نے جن کی غلامی کی ہے، جن کے ظلم و استبداد کا ہم شکار ہوئے، انہوں نے ہمیں تعلیم حاصل کرنے نہیں دیا، انہوں نے ہمیں برابری کا حق نہیں دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما کر کے دنیا کے ہر نچلے انسان کو آسمانوں کی بلندی تک پہنچا دیا، اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، تعلیم حاصل کرنا، آپ نے اپنے کردار اور اخلاق اور اپنی تبلیغ سے بتا دیا کہ تعلیم حاصل کرنا صرف امیر لوگوں کا فریضہ نہیں ہے، بلکہ تعلیم حاصل کرنا ہر انسان پر لازم اور ضروری ہے۔ جب تعلیم پھیلنے لگی، قرآن کا نور لوگوں تک پہنچنے لگا، تو لوگوں کے درمیان میں ترقیاں ہونے لگی، لوگ ارتقاء کی منزلوں کو عبور کرنے لگے، لوگ آسمان کی بلندیوں تک پہنچنے لگے۔ لیکن آج مسلمان کو کیا ہو گیا کہ جس اسلام کی وجہ سے، جس قرآن کی وجہ سے لوگ ترقی کرتے جا رہے ہیں، اس سے پہلے ترقی کیوں نہیں ہوئی؟ اس سے پہلے لوگوں نے ترقی کیوں نہیں کی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ تعلیم عام نہیں تھی۔ اب ہر انسان پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، آسمانوں کی بلندی تک پہنچ رہا ہے، کوئی ہوائی جہاز کو ایجاد کرتا ہے تو کوئی میزائل کو ایجاد کر دیتا ہے۔ یہ تمام کے تمام علوم آئے کہاں سے؟ یہ تمام چیزیں نکلی کہاں سے؟ تو اس کا صرف اور صرف ایک ہی جواب ہوگا کہ یہ تمام کے تمام نظم اور نسق جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کر کے دیا، لوگوں نے قرآن کو پڑھا، قرآن پر ریسرچ کیا، قرآن پڑھتے چلے گئے، ریسرچ کرتے چلے گئے، بلندیوں کو عبور کرتے چلے گئے۔ لیکن ایک مسلمان ہے کہ وہ قرآن کو چھوڑتا چلا گیا، ذلیل اور خوار ہوتا چلا گیا۔ جو کہ مسلمان سنتا تھا کہ آج ہمارا دائرہ اتنا وسیع ہو گیا، فلاں بستی مسلمان ہو گئی، اور آج عالم یہ ہے کہ خبریں آتی ہیں کہ فلاں لڑکا نصرانی بن گیا، فلاں لڑکی جو ہے وہ مرتد ہو گئی۔ تو مسلمانوں، اس میں کمی صرف اور صرف آپ کی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں نظام اور نسق دیا کہ ہم تعلیم حاصل کریں، آئیے چلیے، زیادہ نہیں، صرف 500 سال پیچھے چلیے۔ آج جو لوگ انگلش پڑھنے پر یا فرانس بھاشا پڑھنے پر فخر محسوس کرتے ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمانوں نے اپنے قدموں کو پیچھے ہٹانا شروع کیا، اور اس میں نصرانی آگے بڑھتے چلے گئے، اور انہوں نے تمام جو اصول جو عربی زبان میں اور جو ہمارے اسلاف نے بڑی محنت اور مشقت کر کے قرآن اور احادیث سے نکال کر کے جو اصول آپ نے عربی زبان میں تحریر کیے، ان عربی زبان کے قوانین اور اصول کو نقل کر کے اس کا ٹرانسلیٹ انگلش میں کیا گیا، اور انگلش میں ٹرانسلیٹ ہونے کے بعد اس کا فائدہ انگریزوں کو یہ ہوا کہ آج ہر بچہ انگلش کا محتاج بن چکا ہے، اور آپ نے اپنی عربی کو بھلا دیا۔ پہلے اگر کسی کو انجینئر بننا تھا یا بڑے سے بڑا ڈاکٹر، طبیب بننا تھا، اس کو عربی زبان میں عبور حاصل کرنے کی ضرورت تھی۔ اس انسان کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اقدس جو آپ کی مادری زبان ہے، اس زبان کے پاس آ کر کے جھکنا ہوتا تھا۔ اس کے بغیر چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، ترقی نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن آج مسلمانوں نے دین کو چھوڑنا شروع کر دیا۔ جو آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، جو آپ کے مقدس کلام کی زبان ہے، آپ نے اس کلام سے دوری کو اختیار کیا، آپ نے اس زبان کو چھوڑ دیا، اور آپ یہ بھی بھول گئے کہ جب حشر کا میدان قائم ہوگا یا قبر میں جائیں گے تو آپ سے وہاں پر انگلش میں سوال نہیں ہوں گے، وہاں پر آپ سے کسی دوسری بھاشا میں سوال نہیں ہوں گے۔ ارے آپ کی محبت کے لیے اتنا کافی ہے کہ قرآن کو پڑھو، کہ وہاں پر جو آپ سے سوالات ہوں گے اور آپ کو جو جوابات دینا ہے، وہ جوابات اور سوالات صرف اور صرف قرآن کی زبان میں ہوں گے۔ تو مسلمان، کیا تیرے لیے اتنا کافی نہیں کہ جو زبان قرآن مقدس کی زبان ہے، وہ اللہ کی کتاب کی زبان ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان ہے؟ پھر مسلمانوں کی عربی زبان سے اتنی دوری کیوں؟ وہ تو احسان مانیے مسلمانوں، غور کرنے کا مقام ہے۔ آج سے 200 سال پیچھے جائیے، جو آپ چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھ کے ہر انسان عالم بننے کی کوشش کرتا ہے، ہمارے اسلاف نے
دین سمجھنا اتنا آسان بنا دیا، اپنی قربانیاں پیش کر کے، اپنی راتوں کی نیندوں کو قربان کر کے ہمارے سامنے مسائل کو اتنا آسان بنا کر کے پیش کیا کہ آج ہر عام انسان ان مسائل کو پڑھ کر کے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اب 200 سال پہلے جائیے، 200 سال پہلے آپ کو کوئی بھی کتاب مسائل کی اردو زبان میں نہیں مل سکتی، اور کوئی بھی کتاب چاہے وہ تاریخ کی کتاب ہو، چاہے وہ فقہ کتاب ہو، یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ ہو، چاہے وہ قرآن کا ترجمہ ہو، آپ پڑھ کر کے دیکھیے 200 سال پہلے آپ کو ایک بھی نہیں مل سکتا۔ تو پھر کیا اس وقت کے مسلمان قرآن نہیں پڑھتے تھے؟ ضرور پڑھتے تھے۔ آج آپ کی غلط فہمی ہے، آپ جس کو ترقی سمجھ رہے ہیں وہ ترقی نہیں، تنزلی ہے۔ ترقی پر ہمارے اسلاف تھے کہ وہ لوگ عربی زبان کو پڑھتے تھے، قرآن کو ایسے ہی سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور میں آپ کو آگے بڑھ کے بتا دوں کہ ہمارے علماء کا آپ پر لاکھ لاکھ احسان ہے کہ پہلے لوگ عربی زبان کو اپنی ضرورت سمجھتے تھے، اس لیے کہ عربی زبان کے سوا وہ خطبہ بھی نہیں سن سکتے تھے۔ آج جو آپ دیکھتے ہیں کہ خطبے سے پہلے ایک نیا خطبہ ہوتا ہے، یہ بھی آپ پر علماء کا احسان ہے کہ آپ دین سے دور ہوتے چلے گئے تاکہ ایک دو مسائل تو آپ کو جانکاری ہو جائے، معلوم ہو جائے۔ ورنہ پہلے لوگ عربی زبان کو سیکھتے تھے اور جو خطبہ منبر پہ کھڑے ہو کر کے پڑھا جاتا ہے وہی تقریر ہوا کرتا ہے۔ لیکن آج مسلمانوں نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا، اور مسلمانوں نے قرآن کو برسر طاق رکھ دیا اور قرآن سے دوری کو اختیار کر لیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج مسلمان نہ تجارت میں کامیاب ہے، نہ علم حاصل کرنے میں کامیاب ہے، اور اپنا سارے کا سارا پیسہ جتنی کمائی وہ کرتا ہے پوری کی پوری کمائی یا تو دنیاوی تعلیم کے جو ٹھیکیدار بنے بیٹھے ان کی جیب میں چلی جاتی ہے، یا پھر اس کی پوری کمائی کا حصہ جو ہے وہ کسی نہ کسی راستے سے نصرانیوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اور اسلام کو اتنا کمزور کر دیا۔ آج اپنے مدارس اور مکاتب کے حالات کو دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا، آپ کے مدارس اور مکاتب اگر اس میں کوئی انسان اچھی طرح سے تعلیم دینا چاہتا ہے تو وہاں پر پڑھنے والوں کا انتظام نہیں کہ پڑھنے والے وہاں تک نہیں پہنچتے، اس لیے کہ مسلمان نے اس تعلیم کو اتنی غریب تعلیم سمجھ لیا کہ آج دیکھو اگر کسی کا باپ مر جائے بڑی حیرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے تو وہ انسان کہتا ہے کہ چلو مدرسے میں کھانا پہنچا دو۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ آپ نے مدرسے میں کھانا پہنچانے کے لیے اشارہ تو کر دیا؟ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ ہر مدرسے میں یتیم بچے ہوتے ہیں؟ یہ ضروری نہیں کہ ہر مدرسے کے اندر یتیم بچے ہوں، لیکن آج کے زمانے میں ہے بھی کچھ ایسا ہی کہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے انسان کا غریب ہونا ضروری اور انسان کا یتیم اور بے سہارا ہونا ضروری۔ کیا جو لوگ باسہارا ہیں، کیا جو لوگ یتیم نہیں ہیں وہ قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے؟ کیا شرم نہیں آتی انسان کو؟ آج دیکھو مدارس کے حالات کہ وہاں پر غربا، صرف غربا تعلیم حاصل کرتے ہیں، یتیم بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور جو بچے جو ہے کچھ مالدار ہوتے ہیں یا ان کے والدین کا ان کے سروں پر سایہ ہوتا ہے تو وہ مدارس سے دور رہتے ہیں۔ اور مدارس کے حالات یہ ہیں کہ آج اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ مدارسوں کا دم گھٹ رہا ہے، یا تو اس مدرسے کے اندر تعلیمی نظام صحیح نہیں ملے گا۔ اگر کوئی تعلیمی نظام اس میں سنوارنا چاہتا ہے تو اس مدرسے یا مکتب کی گردن پر پیر رکھ کر کے کوئی ایسا انسان کھڑا ہوا ہے کہ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پوری باغ ڈوری شخص کے ہاتھ میں دے رکھی ہے تاکہ یہ نظام کو سنبھال سکے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ اگر کسی مدرسے کی تعلیم کا نظام و نسق خراب ہے تو کیا اس کی ذمہ داری آپ پر عائد نہیں ہوتی ہے؟ کیا کل حشر کا میدان قائم ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ارے یہ تو بہت بڑے کام ہیں۔ اگر دنیا کے اندر آپ ذرہ برابر بھی کوئی بھلائی کریں گے تو حشر کے میدان میں اس کو بھی ملاحظہ کریں گے، اور ذرہ برابر نیکی کریں گے تو حشر کے میدان میں اس کو بھی ملاحظہ کریں گے۔ آپ کا مدرسہ آپ کی نظروں کے سامنے، آپ کا مکتب آپ کی نگاہوں کے سامنے دم توڑ دیتا
لیتا ہے اور دم توڑ کر کے وہ پورا تباہ و برباد ہو جاتا ہے، لیکن کسی ایک مسلمان کی یہ ہمت نہیں ہوتی ہے کہ اس مدرسے کو دوبارہ کس طرح سے کھڑا کیا جا سکے، اس مدرسے کے نظام کو کیسے دوبارہ بنایا جا سکے، اس پر کوئی غور نہیں کرتا۔ بڑی حیرت کی بات ہے، آج ہر انسان انگلش بولنے پر فخر محسوس کرتا ہے، لیکن مجھے الحمدللہ رب العالمین اپنے لیے ذاتی طور پر میں بولتا ہوں کہ مجھے فخر ہے کہ میں نے ایسی زبان کو حاصل کیا ہے کہ جو زبان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، وہ زبان کہ جس زبان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس نازل فرمایا، اور وہ زبان کہ جس زبان میں فرشتے کلام کرتے ہیں، وہ زبان جب قبر میں جائیں گے تو قبر میں فرشتے بھی اسی زبان میں سوال کریں گے۔ مسلمانوں فخر ہونا چاہیے۔ ایک شخص نے مجھ سے انگلش پڑھنے والے نے سوال کیا، اور اس کا سوال دنیاوی اعتبار سے کسی حد تک صحیح بھی تھا۔ اس نے کہا کہ حضرت آپ نے ایسی زبان کو حاصل کیا، اور میرا ماننا یہ ہے کہ دنیا کی سخت ترین زبانوں میں زبان عربی زبان ہے، اس لیے کہ جانتے ہی نہیں ہر زبان میں کسی میں جو صیغوں کی تعداد ہوتی ہے واحد جمع بناتے ہیں، اس میں یا تو تعداد 6 ہوتی ہے، 6 سے زیادہ نہیں ہوتی، یا کسی میں 5 ہی ہوتی ہے اور کم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ عربی زبان کی خصوصیت ہے، یہ عربی زبان کی فصاحت و بلاغت ہے کہ عربی زبان میں 5 یا 6 صیغے نہیں پائے جاتے ہیں، بلکہ عربی زبان میں 14 صیغے آتے ہیں۔ تو اس شخص کا سوال تھا کہ آپ نے ایسی زبان کو حاصل کیا کہ جس کے آج دنیا کے اندر کوئی مانیتا نہیں۔ ہمارا ماننا ہے کہ ہے بھی کچھ ایسا ہی۔ ارے زبان حاصل کرنا چاہیے تھا تو وہ زبان حاصل کرتے کہ اس وقت انگلش زبان انٹرنیشنل زبان ہے۔ تو ہم نے اس کو بڑی اچھی طرح سے جواب دیا، یہ تو ہم نے مان لیا کہ خود ساختہ انگلش زبان انٹرنیشنل زبان ہے، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ جس زبان میں قرآن مقدس نازل ہوا وہ انٹرنیشنل زبان نہیں بلکہ سپر انٹرنیشنل زبان ہے، اس لیے کہ یہ زبان ایسی زبان ہے کہ جس کو آپ حقیر سمجھتے ہو کہ یہ دنیا کے اندر بھی کام دیتی ہے اور آخرت میں بھی یہی زبان کام آئے گی۔ اور مسلمان غور کرنا چاہیے کہ آج بھی آپ عربی کو کمتر محسوس کرتے ہیں۔ ارے عربی زبان کی یہ خصوصیت ہے، تمام زبانوں کو ایک طرف رکھا جائے اور عربی زبان جو کہ قرآن کی زبان ہے اس زبان کو ایک طرف رکھا جائے تو عربی زبان کی کوئی مثال نہیں ہے۔ آج بھی اگر آپ ملکوں پر نظر ڈالیں گے یہ تمام کی تمام زبانیں خود ساختہ ہیں، یعنی انسان اپنی محنت کے ذریعے ان زبانوں پر عبور حاصل کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کو جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے اتنی ترقی دی کہ آج بھی دنیا کے اندر چاہے لوگ عربی زبان سے نفرت ہی کیوں نہ کریں، مادری زبان کے طور پر بچے پیدائشی طور پر سب سے زیادہ جس زبان کو استعمال کرتے ہیں، سب سے زیادہ ملکوں میں بولی جانے والی زبان عربی زبان ہے، اور یہ قرآن مقدس کا اعجاز ہے کہ آج بھی اتنی نفرت کے باوجود سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان قرآن کی زبان ہے۔ اس سے لب و لباب کیا نکلا؟ کیونکہ وقت بہت مختصر رہتا ہے، لب و لباب یہ نکلا کہ مسلمانوں آپ کو عربی سے محبت کرنا ہوگا۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ آج جو انگلش پڑھ کے 2-2 کروڑ روپے رشوت دے کر کے جس کی پڑھائی کی بنیادی حرام فعل پر ہوئی ہو اس سے آپ اچھی امید نہیں کر سکتے۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، اسلام میں رشوت دینا اور لینا دونوں حرام ہے، اور آج اگر کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو بنا پڑھے رشوت دے کر کے بن کے آ جاتا ہے۔ ہر ڈاکٹر کو نہیں کہہ رہا، زیادہ تر کے معاملات یہی ہیں۔ آج دیکھیے ہمارے سامنے بہت سارے اس طرح کے معاملات ہیں کہ ایک انسان بڑی محنت سے تعلیم حاصل کیا لیکن آج تک اس کو گورنمنٹ جاب نہیں مل پائی، اور ایک انسان نام لے کر کے گنوا سکتا ہوں کہ اس نے کچھ حاصل نہیں کیا، فرضی ڈگریوں کے ذریعے وہ لوگ اچھی جگہ نوکری حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ رشوت کے طور پر، اور جس چیز کی بنیاد رشوت کے طور پر ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو حرام قرار دیا ہو اس سے آپ بھلائی کی امید نہیں کر سکتے۔ آج اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ نے اسلامی طریقے کو چھوڑ کر آپ ڈاکٹر تو بن گئے، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا ڈاکٹر بننے کے بعد آپ نے آپ کو ترقی یافتہ سمجھنے لگے۔ لیکن مسلمان غور کر کہ اگر تو مسلمان ہے اور ڈاکٹر بن گیا اور لوگوں کا پیسہ لوٹ کر کے کھا رہا ہے، کل حشر کے میدان میں اس کا جواب دینا ہوگا۔
رشوت کے طور پہ ڈاکٹر بن گئے، اس کے بعد کرتے کیا ہے آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے، خود کو کچھ اچھی طرح سے آتا نہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جو مریض ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ جاہل ہے۔ اب جو انہوں نے بتا دیا، چاہے وہ زہر ہی لکھ کر کے دیتے، وہ کھائے گا، استعمال کرے گا۔ تو بہرحال انسان کے اندر ہمدردی بالکل ختم ہو گئی۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ ہمارے یہاں بڑے بڑے ڈاکٹر طبیب ہوا کرتے تھے، اور وہ طبیب لوگوں کا فری میں علاج کیا کرتے تھے۔ اور آج مسلمان نے عربی زبان، تو میرا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ تمام کے تمام علوم جو منقول ہو کر کے آئے وہ عربی زبان سے ہو کر کے آئے، اور ان کفار و مشرکین نے اسلام اور مسلمانوں پر اتنا ظلم و استبداد کیا کہ مسلمانوں کی کئی مرتبہ پوری کی پوری لائبریری کو یا تو آگ کے حوالے کر دیا گیا یا پھر دریاؤں کے حوالے کر دیا گیا۔ بڑے افسوس کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے سرکار غریب نواز علیہ رحمت و رضوان، آپ اتنے بڑے اپنے وقت کے محدث اور آپ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم اور مفتی تھے، لیکن آج آپ کی کتابیں مارکیٹ میں نظر کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ کفار و مشرکین نے بہت ساری لائبریریوں کو نظر آتش کر دیا، جس کی وجہ سے ہمارے علوم سمٹ کر کے رہ گئے، اور تمام علوم کو انہوں نے نقل کر کے اپنی زبان میں کنورٹ کر لیا، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ آج انسان سمجھنے لگا یہ تمام کی تمام چیزیں انگریزوں سے آئی ہیں۔ اگر انگریز اتنے ترقی یافتہ تھے تو یہ ترقی نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کیوں نہیں ہوئی؟ یہ ہمارا سوال ہے۔ تو کہنا پڑے گا کہ ہر چیز کا منبع اور ہر چیز کی جڑ اور تمام علوم کی جو اصل ہے وہ قرآن مقدس ہے۔ جن لوگوں نے قرآن مقدس کو پڑھا اور اس سے ان اصول کا استنباط کیا، وہ لوگ ترقی کرتے چلے گئے، اور جن لوگوں کے لیے قرآن نازل ہوا انہی کی گردن پہ پیر رکھ کر کے وہ آسمانوں کی بلندی پر پہنچتے رہے، اور مسلمان اتنا نادان رہا کہ اپنی گردن پر ان کے پیر رکھوا کر کے ان کے لیے بلندی کا سبب بنتا رہا، اور خود دلدل میں جا کر کے پھنستا رہا۔ آج بھی اگر مسلمان قرآن کی تعلیم حاصل کرے اور قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرے تو میرا دعویٰ ہے کہ دنیا کے اندر سے بیاض بھی مٹ جائے گا، رشوت بھی مٹ جائے گی، اور جب انسان حلال طریقے سے کوئی تعلیم حاصل کرے گا تو میرا ماننا یہ ہے کہ وہ انسان اپنے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوگا اور اپنے سماج کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس لیے کہ جو رشوت نہیں دے گا وہ کبھی رشوت لینے کا بھی قائل نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام کو قرآن مقدس پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار عالم ہم تمام کو کفار و مشرکین کے شر سے محفوظ و معمون فرمائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بتا دوں، دیکھیے ہر چیز کے اندر جو ہوتا ہے نا، یاد کا زمانہ نہیں، ہر چیز کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ مثلاً آج دیکھیے ہر گھر کے اندر آپ کو ڈانسر ملے گا، ہر گھر کے اندر۔ اس میں یہ نہیں کہ غیر مسلم، مسلمان اس سے آگے ہیں۔ ارے بھائی مسلمان جب اتنا ترقی یافتہ ہے تو ڈانس میں پیچھے کیسے رہ سکتا ہے؟ آگے ہی جائے گا۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم اس کو پروموٹ کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا محرم کا اتنے دن تک پروگرام چلا، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بچے 1.5-2 گھنٹہ کسی مائک کو سنبھالنے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اور بچے بھی وہ کہ جن کی عمر 10-12 سال کے اندر ہو، لیکن کسی محلے والے کو اتنی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ کم سے کم وہ یہ نیت کر کے آ جائے کہ پورا 10 دن یہ 1000 روپے 10 کے نوٹوں کی گڈی ہے ان بچوں کو دے دوں گا۔ تو آپ کیا پروموٹ کرتے ہیں دین کو؟ کبھی آپ نے غور کیا خالی امام صاحب کا مصافحہ کر لینا یہ دین نہیں ہے؟ بڑا مطلب تنبیہ کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں۔ تو کیوں ایسا کیوں ہے؟ اور کبھی ان کے والد یا ان کے چچا یا دادا کو بھی اتنی خوشی نہیں ہوئی کہ میرے بیٹے کی آواز میرے کان میں آتی ہے، چلو اپنے بیٹے کو خوش کرنے کے لیے اس کی نعت کو جا کر کے سن لیں، جیسے بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں وہ پڑھ رہا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے جب وہ بچہ ہوشیار ہوگا 15 سال کا ہوگا وہ نعت پڑھے گا؟ وہ گانا ہی گائے گا، اس لیے کہ جب وہ اسکول میں گانا گا کے ڈانس کرتا ہے تو ماں ایک طرف بیٹھتی ہے، باپ ایک طرف بیٹھتا ہے، اور اگر دادا زندہ ہے تو تاڑی چھلا کے وہ بھی ایک طرف بیٹھ جاتا ہے کہ واہ میرے بیٹے کیا ڈانس کیا ہے تم نے۔ تو ہر چیز کو پروموٹ کیا جاتا ہے، اور دیکھیے ظاہری اسباب جو ہوتے ہیں
وہ بچوں کے ذہن پر بہت تیزی کے ساتھ اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ ثواب ہے یا نہیں، یہ بات کی بات ہے، بچوں کو ثواب سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ آپ کے گھر کا ماحول کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، جو ان کے ذہن میں بس جائے۔ اور ہر چیز کو جو ہے اس کو بڑھاوا دینے کا طریقہ ہوتا ہے، کسی پروگرام کے ذریعے یا بچوں کی جو ہے نمائش کی جائے کہ دیکھو ہمارے یہاں اتنے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ایک بند کوٹری میں آپ 1000 بچوں کو پڑھا کر کے نکال دیجئے، لیکن آپ کو ایسا ہی لگے گا گھر میں بیٹھ کے ارے کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ ہمارے یہاں مسجد کے اندر آپ کو حیرت ہوگی، لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہ ہونے میں بھی بہت کچھ ہوتا ہے، اس لیے کہ محنت کرتے ہیں، کیونکہ ہم کو اللہ اور اس کے رسول کا ڈر ہے۔ یہاں پہ رشوت خوری نہیں چلتی ہے۔ نہ پڑھنے میں بھی اگر یہ کہہ دوں تو غلط نہ ہوگا، ہر سال 50 یا 100 بچے قرآن ضرور پڑھ لیتے ہوں، اس پہ تو سبحان اللہ بول دو۔ لیکن کبھی آپ کو معلوم پڑا کہ 50 یا 100 بچے قرآن پڑھ کے چلے گئے؟ آپ کو معلوم ہی نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ بھائی ہر چیز کو کرنے کے لیے خرچے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ خرچہ کہاں کرتے ہو؟ رسم ہے بھائی، امام کو رکھنا اس لیے رکھنا ہے کہ بغیر امام کی مسجد کیسے چلے گی؟ تو ہر چیز ماحول کے حساب سے چلتی ہے۔ اگر ڈانس کا اسٹیج اس میں 10,000 خرچہ ہو تو مسلمانوں کو کمر باندھنا پڑے گی، ہم 20,000 خرچہ کریں گے اور اس سے بہترین اسٹیج بنائیں گے اور بچوں کی نعت و منقبت پڑھوائیں گے۔ دیکھیے کیسے ترقی کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو حیرت ہوگی، ایک مرتبہ ہم نے بڑی محنت کی بچوں پہ، ان کے رزلٹ تیار کیے اور سب کچھ کیا۔ آج بھی میرے پاس کچھ رزلٹ سیمپل کے طور پہ رکھے ہوئے ہیں۔ اسکول کے اندر روز جائیں گے ماں باپ، لیکن ماشاءاللہ اگر دیکھا جائے سستی مسلمانوں میں، تو کئی رزلٹ ایسے ہیں کہ ان کے گھروں کو فون کیا گیا، نہ تو ان کے ماں باپ اور نہ ہی ان کے بچے ماشاءاللہ ان رزلٹ کو لینے کے لیے بھی نہیں آئے۔ تو مطلب امام صاحب کیا پاگل ہیں کیا؟ وہ لکھتے رہے تمہارے لیے، جیسے تمہاری دال بات ویسے ہماری فاتحہ، ہم ایسی ہو گئے۔ تو یہ مسلمانوں کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ اگر اس کا باپ آتا، اس کو اہمیت دیتا، سوچتا کہ چاہے چلو کچھ بھی ہے، بھلے اس سے سرکاری نوکری تو نہیں لگے گی، لیکن ممکن ہے کہیں یہی رزلٹ ہو سکتا ہے ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے، کیونکہ ایک امام نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر کے دیا ہے۔ یہ کبھی ذہن میں نہیں آتا، سیمپل کے طور پہ دکھا سکتا ہوں، ساری چیزیں رکھتا ہوں اپنے پاس۔ تو ہم نے یہ ارادہ بنایا کہ اب جو قرآن ختم ہوگا اس میں بڑا آسان طریقہ نکالا کہ جس ہفتے میں قرآن ختم ہوا، جمعہ کا دن آئے گا، دعائے ثانی کے بعد اور صلاۃ و سلام سے پہلے اس کا قرآن ختم ہوا کرے گا، تاکہ آپ اس کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کریں۔ اور یہ اس لیے نہیں کر رہے کہ ہمارا نام ہو، میرا مقصد اس میں یہ ہے کہ تاکہ ہو سکتا ہے کسی مردہ دل مسلمان کو شرم آ جائے اور وہ سوچنے لگے یار چلو قرآن کی تعلیم تو ہو رہی ہے، میں بھی اپنے بچے کو پڑھا سکوں۔ اس لیے میں یہ کر رہا ہوں، کسی کو برا لگے تو لگے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن دین سے دوری اختیار کرنا یہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ تو آج سے یعنی ہر جمعہ نہیں ہوگا، جب بھی ہوگا، اور اس کا ایک رجسٹر بھی بناؤں گا، ایک سال میں کتنے بچے پڑھ کر کے جاتے ہیں۔ تو آج پہلے ایک بچے سے ہم شروع کریں گے، اس کا ختم قرآن ہوگا آج بعد نماز جمعہ، دعائے ثانی کے بعد، صلاۃ و سلام سے پہلے۔ اس میں بہت 3-4 منٹ لگیں گے، کوئی زیادہ نہیں، تاکہ آپ اپنے آنکھوں سے ملاحظہ کریں کہ قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے اور قرآن کیسے ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہ جو ہماری نیت ہے اس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا اور مسلمانوں کو یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ مساجد اور مدارس جو کہ بند کوٹری میں لوگ پڑھاتے ہیں ان کو ہم دیکھتے نہیں ہیں، اس میں بھی کچھ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائے اور قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات سنت نہیں ادا کی ہیں وہ سنت ادا کر لیں، اور سب کھڑے ہو کر کے سب کو سیدھی کرنے کے بعد